بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس لاٹھی کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ مقدس لاٹھی بہت قدیم ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خط کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس لاٹھی کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو اس وقت مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک کو بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو مدین شہر کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین شہر پہنچے، ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح کروایا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین شہر سے اپنے وطن مصر کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں طور پہاڑ پر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے سربلند فرمایا۔ مقدس مقام طویٰ میں طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ ان کاموں کے بیان میں بعض مفسرین نے کہا، یہی لکڑی رات کے وقت روشن چراغ بن جاتی تھی۔ دن کو جب آپ سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی تھی۔ جہاں کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی، آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی، وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ اس عصا کے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں پہلا معجزہ عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ مصر میں فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف جادوگر اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئے۔ ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔
یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا۔ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے ویڈیوز کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔